بسم الله الرحمن الرحيم لا الہ الا اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں صوفی علماء کونسل کا SUC چینل۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ SUC چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں صوفی علماء کونسل کا SUC چینل۔ SUC چینل کی جانب سے اولیاء دکن کے عنوان پر خصوصی پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، جس میں دکن کے مایہ ناز اولیاء اللہ کے بارے میں آپ کی معلومات میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ان مقدس ہستیوں نے اسلام کے لیے جو عظیم قربانیاں دی ہیں، اپنے وطن کو خیر آباد کہہ کر اس سرزمین دکن کو روحانی مرکز میں تبدیل کر دیا۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اشاعت دین مبین، ان کے تعلیمات اور اللہ کے بندوں سے والہانہ محبت اور اللہ کے بندوں کو رب سے جوڑنے کے لیے ان کی گراں قدر خدمات رہتی دنیا تک قائم رہیں گی۔ آج ہم ایسے ہی عظیم ہستی جنہوں نے دکن میں اسلام کی بنیاد رکھی، ان میں قطب الہند غوث دکن حضرت علامہ حافظ و قاری میر شجاع الدین حسین قادری چشتی نقشبندی رفاعی قادری علیہ رحمت و رضوان، جن کا گنبد مبارک عیدی بازار میں ہے، حضرت کے نبیرہ حضرت مولانا سید عبید اللہ حسین قادری نقشبندی رفاعی صاحب مدد اللہ العالی سجادہ نشین بارگاہ شجاعیہ عیدی بدار و متولی جامع مسجد شجاعیہ و خانقاہ شجاعیہ چار مینار سے حضرت غوث دکن کے مختصر حالات و آپ کی تعلیمات سماعت فرمائے۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے صوفی علماء کونسل کے SUC چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اولیاء دکن کے عنوان پر نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں SUC چینل۔ آج ہم شہر حیدرآباد کے مشہور و معروف عالم دین حضرت علامہ مولانا سید شاہ عبید اللہ قادری المعروف آصف پاشا صاحب سجادہ نشین بارگاہ شجاعیہ عیدی بازار خطیب و متولی جامع مسجد شجاعیہ چار مینار کی خانقاہ میں ہم موجود ہیں۔ آج ہم مشہور و معروف بزرگ حضرت قطب الہند غوث دکن حافظ میر شجاع الدین قبلہ علیہ رحمت و رضوان کی زندگی کے کچھ تعلیمات اور آپ کے اسوہ حسنہ کے کچھ گوشوں پر نظر ڈالنے کے لیے حضرت قبلہ کی سجادہ نشین صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ ہم آپ سے مکمل طور سے آپ کی زندگی نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتبع سبیل من اناب الی، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے خاص بندوں کو دنیا میں بھیجا، جیسے انبیاء علیہ السلام اور رسل 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سلسلہ اپنے محبوب حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ختم فرما دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضور جو دین حق اور جو پیغام ہدایت لے کر اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اس پیغام کو اور اس دین کو جن ہستیوں نے آگے بڑھایا ان کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں۔ ان کے بعد تابعین اور پھر تابعین نے اس سلسلے کو مزید آگے بڑھایا۔
اور ان کے بعد اللہ کے جو مخلص بندے اس کام کو آگے بڑھائے ہیں ان کو کہتے ہیں اولیاء کرام یا صوفیاء کرام۔ اور یہ صوفیاء کرام اور اولیاء کرام سرکار پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دین حق کو، دین اسلام کو ساری دنیا کے چپے چپے میں پہنچائے ہیں۔ سرزمین حیدرآباد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ایسے ہی اللہ کے مخلص بندے اولیاء کرام و صوفیاء کرام اس سرزمین پر سینکڑوں کی تعداد میں آرام فرما ہے، اور انہی اولیاء کرام میں قطب الہند غوث دکن جدی سرکار سیدنا میر شجاع الدین صاحب قبلہ علیہ الرحمت و رضوان کی ذات گرامی ہے، جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ لیکن ہم آج تبرکاً حضرت کا کچھ تذکرہ آپ کے سامنے کریں گے، اور حضرت کے جو خدمات ہیں اس کے بارے میں بھی مختصراً کچھ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ جاننا چاہیے کہ قطب الہند غوث دکن بانی اشاعت علوم شرعیہ و طریقتیہ بر سرزمین دکن حضرت الحافظ سیدنا میر شجاع الدین صاحب قبلہ علیہ الرحمت و رضوان کی ولادت 1191 ہجری میں برہان پور میں ہوئی، جو مدھیہ پردیش کا ایک علاقہ ہے۔ حضرت کے والد بزرگوار کا نام نامی اسم گرامی حضرت سید کریم اللہ رحمۃ اللہ علیہ تھا، اور آپ کے دادا بزرگوار کا اسم شریف حضرت سید دائم رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ اور یہ دونوں بزرگان یعنی آپ کے والد الرحمہ اپنے زمانے کے جید عالم، صاحب دل اور شریعت اسلامیہ کی عظیم خدمت انجام دینے والے بزرگوں میں شمار کیے جاتے تھے، اور بادشاہ وقت نے ان دونوں حضرات کو خضاعت کے عہدے سے سرفراز کیا تھا۔ حضرت قبلہ کے والد بزرگوار کی شادی آپ کی عمر شریف کے 60ویں سال ہوئی، اور آپ کی والدہ معظمہ قطب الہند کی والدہ معظمہ کا نام نامی اسم گرامی عارفہ بیگم صاحبہ تھا، جو صاحبزادی تھی حضرت خواجہ سید صدیق رحمۃ اللہ علیہ عرف محی الدین ثانی علیہ الرحمہ کی، جو برہان پور کی جامع مسجد قدیم جو آج بھی موجود ہے اور سنگ سیاہ کی بنی ہوئی ہے اس کے متولی تھے، اور نہایت ہی نیک سیرت اور صاحب علم بزرگ تھے۔ حضرت قبلہ کی عمر شریف جب 2 سال کو پہنچی تو والد بزرگوار انتقال فرما گئے، تو آپ کے نانا حضرت ہی نے آپ کی تعلیم و تربیت فرمائی۔ اپنے نانا ہی کے پاس آپ نے قرآن مجید حفظ فرمایا، اور انہوں سے علم صرف و نحو کی آپ نے تحصیل کی، اور جب عمر شریف 12 سال کی ہوئی تو قرآن مجید کے حفظ آپ کا مکمل ہوا، اور نانا بزرگوار نے بھی انتقال فرمایا، تو والدہ معظمہ سے آپ اجازت لے کر برہان پور کے بہت سارے علماء سے علم معقول و منقول کی تعلیم حاصل فرمائے، اور پھر جب عمر شریف 18 سال کی ہوئی تو والدہ معظمہ سے اجازت لے کر آپ نے حج بیت اللہ و زیارت روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد فرمایا، عزم فرمایا، اور پھر اس زمانے میں بندر صورت سے حج کے لیے قافلے جایا کرتے تھے، تو اپنے شہر کے قافلے کے ساتھ آپ حج کے ارادے سے صورت سے حج بیت اللہ کے لیے سرزمین حجاز پر پہنچے۔ وہاں حج سے فراغت کے بعد سرکار پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ اطہر کی زیارت سے فراغت کے بعد 6 مہینے تک سرزمین حجاز میں رہ کر وہاں کے بڑے بڑے علماء سے آپ نے علم حاصل فرمایا، اور وہاں سے لوٹنے کے بعد آپ کو باشارہ باطنی اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے سرزمین حیدرآباد پر جانے کا حکم فرمایا، اور اس وقت تک آپ بہت سارے علوم شریعت سے واقفیت حاصل کر چکے تھے، اور سرزمین حیدرآباد پہنچنے کے بعد نواب فتح الدولہ جو آپ کے رشتہ داروں میں تھے، آپ ان کے گھر پر قیام فرما ہوئے۔ پھر آپ جامع مسجد شجاعیہ چار مینار، جو چار مینار سے بھی قبل کی تعمیر کردہ تاریخی مسجد ہے، اور حضرت کے زمانے میں وہ مسجد فیل خانے میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اس کے صحن میں ہاتھی باندھے جاتے تھے، اور اس کے حوض میں بجائے وضو کے جو ہے پانی کے ہاتھیوں کی غذا رکھی جاتی تھی، اور بالکل غیر آباد ہو چکی تھی۔ حضرت قبلہ یہاں تشریف لائے، اور باضابطہ 5 وقتہ نمازوں کا باجماعت اہتمام آپ نے یہاں کیا،
جس کے بعد یہ مسجد آباد ہو گئی۔ اور حضرت کی شخصیت ایسی تھی کہ آپ کہیں رہیں تو چھپ نہیں سکتے تھے۔ جب آپ کی شہرت ہوئی تو اس زمانے کے رؤسا عمرا یہاں تک کہ بادشاہ وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت کی کچھ خدمت کرنے کا معروضہ انہوں نے پیش کیا، تو حضرت نے فرمایا کہ اس مسجد کو جو ہے آپ درست کروا دیں۔ مسجد کی جو ہے حالت درست کروا دی گئی تو حضرت نے سب سے پہلے جامع مسجد شجاعیہ ہی میں شہر حیدرآباد کا سب سے پہلا دینی مدرسہ، خاص طور پہ حفظ قرآن کا پہلا مدرسہ قائم فرمایا۔ پھر بعد میں بادشاہ وقت کو آپ نے حکم دے کر مسجد کے عقب میں ایک مدرسہ باضابطہ اسلام کی تعلیم کا اور خانقاہ شریف قائم فرمائی۔ تو مدرسے میں حفظ قرآن کی اور دیگر علوم اسلامیہ کی تعلیم دی جاتی تھی، اور خانقاہ میں تزکیہ نفس اور تربیت باطن کا اہتمام حضرت خود فرماتے تھے۔ حضرت قبلہ بہت سارے علوم پر تصانیف اپنے دنیا میں چھوڑے ہیں، جیسے علوم القرآن، علوم الحدیث، علوم الفقہ اور اسی طرح علوم تصوف میں آپ کی بے شمار تصانیف ہے، جس میں بہت ساری چھپ بھی چکی ہیں۔ علوم القرآن میں حضرت نے تجوید میں ایک منظوم رسالہ لکھا۔ اس کے علاوہ تفسیر قرآن مجید میں آپ کے پارہ ام کی تفسیر اور متفرق سورہ جات کی تفسیر، جس کی اشاعت عمل میں آ چکی ہے، اور علم فقہ حنفی کے تمام مسائل کو تحریر فرمایا، جو مثل سمندر کو کوزے میں بند کر دینے کے ہیں۔ اور ایسے اس میں حضرت نے مضامین کو اس انداز میں بیان فرمایا ہے کہ اس کو آسانی سے کوئی بھی یاد کر عالم بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت نے مناجات ختم قرآن عربی زبان میں تحریر فرمائے، جس میں قرآن مجید کے 114 سورتوں کے ناموں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور میں مناجات کی گئی ہے، دعا مانگی گئی ہے ان سوروں کے وسیلے سے۔ تو وہ بڑے بابرکت ختم قرآن کے مناجات ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری تصانیف ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت کے جو احوال اور حضرت کے واقعات وغیرہ کی جو تاریخی معتبر کتابیں ہیں، گلزار آصفیہ اور تاریخ خورشید جاہی، مناقب شجاعیہ، جس کو بانی جامعہ حضرت مولانا انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ کے برادر مولانا امیر اللہ فاروقی علیہ الرحمہ نے تحریر فرمایا، جو حضرت کے پیر بھائی بھی تھے۔ اس کتاب میں تفصیل سے حضرت کے احوال، شجرہ جات، حضرت کے جو ہے تصانیف اور حضرت کے کرامات کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ میرے والد بزرگوار حضرت سید شاہ شجاع الدین ثانی قبلہ علیہ الرحمہ نے سیرت شجاعیہ کے نام سے کتاب لکھی، جس میں حضرت کی تفصیل ساری موجود ہے، اور بھی بہت سارے کتب میں حضرت کا تذکرہ موجود ہے۔ تو سرزمین حیدرآباد پر حضرت نے علوم شریعت و علوم طریقت کا ایسا ایک سلسلہ شروع کیا کہ خود آپ کے حین حیات بھی اور اس دنیا سے آپ کے تشریف لے جانے کے 175 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، لیکن ان کے فیوز و برکات کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ تعالی تا قیام قیامت یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اولیاء اللہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی عقیدت و محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور ہم کو گمراہی سے اور گمراہ قسم کے لوگوں کی وسوسہ انگیز باتوں سے محفوظ رکھے، اور ہمارے نسلوں کے عقیدوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت اور ان کے آل اور اصحاب کی اور اولیاء اللہ کی سچی محبت اللہ پاک ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ جی، حضرت کا جو کتنا حضرت قبلہ کی ولادت 1191 ہجری میں ہوئی اور 1265 میں حضرت کا وصال ہوا، اور حضرت قبلہ 1216 ہجری میں حیدرآباد میں تشریف لائے، اور 1265 میں وصال فرمانے تک حضرت یہیں قیام فرما رہے۔ حضرت کے مریدین کی تعداد کچھ؟ حضرت کے مریدین کی تعداد تو اللہ جانتا، بے شمار مریدین۔ حیدرآباد کے تقریباً آج بھی بڑی بڑی جو خانقاہیں ہیں اور بڑے بڑے سلاسل ہیں، وہ کہیں نہ کہیں جا کر حضرت ہی سے جڑتے ہیں، اور طریقت کے جو ہے تقریباً جو سلسلے ہیں یہاں کسی نہ کسی طرح سے حضرت کا فیض وہاں پہنچا ہے۔ حضرت کے خلفاء کی تفصیل ہے، ان کی فہرست ہے، مناقب شجاعیہ میں موجود ہے اور سیرت شجاعیہ میں موجود ہے۔ اگر کوئی اس سلسلے میں ایک دو بزرگوں کے نام، جیسے حضرت جو ہے حضرت کے پوترے دائم صاحب قبلہ، وہ قائم صاحب قبلہ حضرت کے جانشین دائم صاحب ہیں، اور آپ دونوں حضرات حضرت کے خلفاء بھی ہیں۔ اس کے علاوہ قاضی پورے میں حضرت خواجہ محبوب اللہ علیہ الرحمہ
جو ہیں ان کے والد بزرگوار حضرت سید پرورش علی حسینی صاحب علیہ رحمہ بھی حضرت کے خلیفہ ہیں۔ اس کے علاوہ عبدالکریم بدخشانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے خلفاء میں سے، خواجہ میاں رحمۃ اللہ علیہ جن کی درگاہ آصف نگر میں، وہ بھی حضرت کے خلفاء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ جی ہاں، حضرت آپ حضرت کی کون سی پشت میں آپ کا؟ میرا سلسلہ، میں 7واں سجادہ ہوں حضرت کا، 7واں نبیرہ ہوں۔ جی 7ویں پشت میں؟ جی ہاں جی، شکریہ۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ، ابھی آپ نے حضرت علامہ مولانا سید شاہ عبید اللہ قادری المعروف آصف پاشا صاحب سجادہ نشیں بارگاہ شجاعیہ ایجی بازار سے مکمل طور سے الحمدللہ بہت ہی پیارے انداز میں، فصیح اور بلیغ انداز میں مختصراً حضرت قبلہ قطب الہند غوث دکن میر شجاع الدین علیہ رحمت الرضوان کی زندگی کے کچھ احوال حضرت قبلہ نے ہمارے سامنے پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت قبلہ سجادہ صاحب کو عمر کی درازگی عطا فرمائے، اور الحمدللہ حضرت سجادہ صاحب آصف پاشا صاحب جو میر شجاع الدین علیہ رحمت الرضوان کی 7ویں پشت میں آپ کا ذکر ہوتا ہے، آپ داخل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ حضرت میر شجاع الدین علیہ رحمت الرضوان کی تعلیمات کو آپ لے کر چل رہے ہیں۔ الحمدللہ خانقاہ میں، خانقاہ شجاعیہ میں ہزاروں کی تعداد میں بچے زیر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور کئی لوگ یہاں سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سجادہ صاحب کی عمر کو دراز فرمائے، اور جو مشن حضرت لے کر چل رہے ہیں اللہ اس مشن کو کامیابی عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، انشاءاللہ اسی طرح آپ SUC چینل سے جڑے رہیں، انشاءاللہ اور بھی بزرگوں کے زندگی کے کچھ احوال آپ کے گوشے گزار کیے جائیں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ خدا حافظ۔ الحمدللہ۔